عليهم وأخذنا وقال إيانا ورب الدعوة وقال النبي الصالح يعجبنا واعتني بالحق الذي استقام الإسلام الإجماع نباحنا على قمام المعجبات وفيه يجعل مشيئتنا وحكمنا في إسلام الله فلا معه إلا فقال عادة إلا وعاد فقال عليه الله خذنا صعدنا كذلك عباد الله خير اللهم محمود حتى العالم الاتفاق حتى التعليم السلام عليكم وعلى يعلم بنا ذلك من سلام الله لا يا الله يا عالم السلام على السائل قال علي بن السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله النبي الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة المسلمين والله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة محمد الله السلام عليكم السلام عليكم محمد المصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من عزل المنكر وخاف الله ورسوله حتى الحق يقول ما الله من حاجات رحمه يا مولاي يا عبد الله اشهد انك كنت نورا في اسرارك ونصرت رحمتك تنزل في السجاد والنجاة ولكل اسم ما واشهد انك بداعي وكان المؤمنين واشهد انك من يتقي ويهدي الى اخره واشهد ان الائمه ثابتون التقوى قال خلصت فالحجل ولا رجل اشهد الله ملائكته بها ومؤمن بها وكل خير بساعده وعامل القلب والقلب وتبعد الله عز وجل ولا خالق ولا وعلى باطل السلام عليكم سليمان السلام عليكم نبينا السلام عليكم المؤمنين السلام عليكم الحسن والشهيد السلام عليكم اللهم من حضرك اللهم السلام عليكم يا الله الباب السلام عليكم يا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا السلام عليكم يا عبد الله مدعوة الأرض أمر عظيم قيادة كنت معكم وأخذت معكم السلام عليكم جميع المؤمنين السلام عليكم قال المسيح ولكذا أشهد أن أسعد ونسعد إن من الأولين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال البقرة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا سيدي صلى الله عليه وسلم قبل أن بعزني عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا تعالى الله السلام عليكم يا خليفة الرحمن السلام عليكم يا شريف القرآن السلام عليكم يا خاتم السلام عليكم يا مهرب السلام عليكم مهرب ورحمة الله وبركاته
بہت کھائیے بند ہے. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد وعلى قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عزم و اعضاء کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کریں، اور جس کے دل میں بھی ولایت اہل بیت علی ابن ابی طالب ہے تو اس کا جو ہے ہر نیک عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اور یہ جو مجلسیں ہیں فرش اعضاء ہے تو اس میں جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی ولایت کو اور بڑھائے. امام 12 ہیں، بس 12 رہیں گے امام، لیکن ولایت کو جو ہے انسان بڑھا سکتا ہے نا. اسی لیے جو ہے یہ مجلس اعضاء فرش اعضاء ہے، انسان کے ولایت معرفت محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، اور اتنی ولایت بڑھتی جائے گی پھر انسان جو ہے اس دنیا میں کامیاب رہے گا، زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے گا، پھر جو ہے دشمنوں سے خوفزدہ بھی نہیں ہوگا. پھر اگر جو ہے کوئی پریشانی تو انسان کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ گھبرائے گا نہیں، ہے نا، پریشان نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب اضافہ ہوگا تو اسے یہ معلوم ہے کہ نہیں، پروردگار جو بھی اس کے حق میں کرے گا وہ بہتر ہوگا. اور سب سے اہم جو ہے اس کے پاس اسلحہ جو ہے وہ دعا کی اسلحہ ہے. دیکھیں جس کے پاس جو ہے یہ نہیں ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اب جو ہے مثلا زندگی اب آگے نہیں بڑھے گی، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر زیادہ تو مایوس ہو جاتا ہے. اور جب مایوس ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں، پھانسی لگا لیا، کہیں کیسے مر گئے، سب ہے نا، کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ آگے جو ہے روشنی نہیں ہوتی ان کی نگاہ میں، آگے روشنی نہیں ہوتی، مایوسی رہتی ہے، ایسا کرتے ہیں. لیکن جب دعا ہے تو آگے روشنی ہے، مایوسی نہیں ہے نا. مایوسی کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کسی عالم دین نے پھانسی لگایا. پڑھیے صلوات. تو وہ جو ہے امید ہو جاتا ہے نا. لیکن اگر یہ دعا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو ولایت ہوتا ہے تو پھر انسان گھبراتا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہوتا. یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیں دارمیہ کا جو واقعہ کہ جب حج پہ جانے لگی، مولا علی کی شہادت کے بعد جانے لگی، یہاں تک کہ مریاس بھی ساتھ میں تھا نا، حاکم شام کے ساتھ تھا، وہ آگے پیچھے ہے نا، اس کا قافلہ آگے جا رہا تھا، یہ دارمیہ پیچھے تھی. تو بار بار وہ آگے کہتا تھا کہ حاکم ملنا چاہتا ہے. اس نے کہا وہ چاہتا ہے ملنا، ہم تھوڑی ملنا چاہتے ہیں. ارے چلو مل لو. کہا اسے غرض ہے خود آئے، ہے نا، اسے پیاس لگے تو خود جو ہے کنواں کے پاس جائے نا، کیوں آئیں گے. اور آخرکار بڑھتا رہا قافلہ. اتفاق سے ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی تب اس نے کہا نا کہ تمہارے بیٹے بھی مارے گئے، بتاؤ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور تو نے علی کو کیسا پایا؟ تو کہا کہ جیسے علی جو ہے حکومت سے پہلے تھے ویسے ہی بعد میں بھی ہے نا. اب جو ہے اس نے سوال کیا کہ اگر ہم کچھ دیں گے تو تم لوگے؟ کہ بہت تفصیلی واقعہ، بہت سمیٹ رہے ہیں جلدی ہے نا. تو کہا کہ کیوں نہیں لیں گے؟ تو کہا ٹھیک ہے، حکم دیا کہ
سرخ بالوں والی اٹھنی ہے نا، سرخ آنکھ کی بہت قیمتی ہوتی ہے نا، بہت مہنگی سمجھ لیجیے نا، آج کل کے جس حساب سے جیسے مہنگی گاڑی ہوتی ہے اس طریقے سے بہت قیمتی. کہا دیں گے تو کہا کیوں نہیں لیں گے. پھر حکم دیا ہے نا کہ انہیں جو ہے بیت المال سے دے دیا جائے. اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اب جانا ہماری تعریف کرنا اور یہ بتاؤ کہ اگر علی ہوتے تو تمہیں دیتے اتنا. عربیہ نے کہا کہ اگر علی ہوتے تو اونٹ تو جانے دو ہے نا، 2 دینار نہیں دیتے. ہاں 2 دینار نے کہا دیکھو ہم نے اتنا اونٹ دیا ہے. تو کہا کہ علی جو ہے بیت المال سے لوگوں کو خریدتے نہیں تھے کہ بیت المال جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے نا، تو اس سے خریدتے نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ولایت مستحکم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. خطیب اہل بیت تو زیدی صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے سلسلے سے چاہیے کہ مچھلی کی طرح بن جاؤ. دیکھیں دریا میں جو ہے اور بھی جانور رہتے ہیں اور بھی جانور رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چاہیے کہ مچھلی کی طرح بن جائے. تو دریا میں جو ہے مگرمچھ بھی رہتا ہے، میڈک بھی رہتا ہے، کچھوا بھی رہتا ہے، دریا میں یہ بھی رہتے، مچھلی بھی رہتی ہے. لیکن جو ہے یہ 3 موقع پاتے ہیں تو باہر نکل جاتے ہیں. یعنی پانی کے ساتھ جو ہے یہ وفا نہیں کرتے، لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی سے نہیں نکلتی. اور یہ صلوات تو فرمایا کہ اس طریقے سے انسان کو چاہیے کہ ولایت کے سلسلے سے ایسا ہو جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے جو بھی کوئی آتا تھا سوال کرتا تھا ہر ایک کو عطا کرتے تھے. کبھی جو ہے کسی سے سوال نہیں کیا. مولا علی نے کبھی مانگا نہیں کسی سے. مولا آپ جو ہے ہمیشہ سب کو دیتے ہیں، آپ بھی کچھ مانگ لیجئے ورنہ نصیریوں کو موقع مل جائے گا. صحیح پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں صلوات پڑھی ہے. ورنہ نصیریوں کو موقع مل جائے گا نا. خدا جو ہے نا وہ خدا مار رہے. اور جو ہے وہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ غنی ہے یہ بھی کبھی سوال کرتے ہی نہیں کہ کبھی کسی سے مانگا ہی نہیں، ہمیشہ جو ہے دیتے ہیں، لہذا ان کو موقع مل جائے گا. مولا علی نے کہا گھبراؤ نہیں، مانگیں گے ہم جو ہے دعا کریں گے، مانگیں گے کہ پروردگار ہمیں جو ہے عباس دے دے، یعنی ہمارے جیسا عباس دے دے. اور مولا کائنات نے شب کی تاریکی میں دعا کیا، شب کی تاریکی میں نماز شب میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے. اچھا دیکھیں تو مولا کائنات ہے، لیکن جو ہے کس طریقے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. بات یاد آ گئی، سن لیجیے. نادر شاہ نام سنا ہے نا؟ دیکھیں ادھر سے جو ہے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے، بس یہ کہ ہمیں جو ہے سوال کرنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، ہمیں سوال کرنا نہیں آتا. اشارہ کر دے صرف نادر شاہ کو سنا ہے نا، سب اندھے لنگڑے لولے سب بیٹھے تھے، پریشان تھے، پیسہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے نا، سب بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا کب سے؟ کوئی 1 مہینے سے، 6 مہینے سے، 7 مہینے سے. کہا کہ ابھی جا رہے ہیں، شام تک آئیں گے واپس. اگر جو ہے نہیں ملا تو پھر گردن اڑا دیں گے. اب آپ سوچیے کتنی بے قراری ہو جائے گی. اس سے جو ہے انسان تڑپ کر دعا کرے گا. اب جب معلوم ہوا کہ شام کو آیا، دوسرے دن آیا، تو سب کی حاجت پوری ہو گئی ہے نا. تو سمجھ گئے کہ ادھر سے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں سوال کرنا نہیں آتا. سوال اس طریقے سے کرو. در اہل بیت پہ آپ دیکھیں فرشتے آ رہے ہیں تو یتیم بن کر آ رہے ہیں، اسیر بن کر آ رہے ہیں، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہاں اکڑ کے نہ آنا. پڑھیے صلوات.
بڑے بن کے آنا یہاں، پھر ذلیل بن کے آنا، تو بہرحال بات نکل گئی آگے. تاکہ ہم مانگیں گے، دعا کریں گے، دعا کریں گے. اور سب کی تاریخی میں مولا علی نے دعا کی، اور عباس جیسا فرزند پروردگار نے عطا کیا. تو دیکھیں علمدار ہے نا، آج بھی جو ہے علم تو ہر ایک نے اٹھایا، جناب آدم نے بھی اٹھایا، جناب شیش نے بھی اٹھایا ہے نا، مولا کائنات نے بھی اٹھایا ہے نا، ہر ایک نے علم اٹھایا ہے نا. لیکن ادھر جو ہے علمدار کہیں تو فوراً جو ہے حضرت عباس ذہن میں آ جاتے ہیں. دیکھیں بعض جو ہے صفت ہوتی ہے نا، صفت ہوتی ہے، بعض جو ہے نام مخصوص کرنا پڑتا ہے، مخصوص نہ کیجئے تو پھر جو ہے معلوم نہیں ہوگا، ہے نا، معلوم نہیں ہوگا. اگر کہہ دیے مثلاً جو ہے ڈاکٹر، میرا رول ڈاکٹر، اب ذہن کون سے ڈاکٹر، بہت سے ہیں نا، ڈاکٹر کہہ دیجیے بہت سے آ جائیں گے، جو بھی کہہ دیجیے. یا وکیل کہہ دیجئے تو بھی کون سے وکیل، بہت سے. یا اس طریقے سے آپ کہہ دیجئے کوئی مولوی ہے نا، بس ایسے کہہ دیجئے، مولوی تو کتنے مولوی ہیں. لیکن جب آپ نام بتائیں گے، نام لیں گے ساتھ میں تو واضح ہو جائے گا. لیکن ادھر دیکھیں، ادھر نام نہیں، صرف جو ہے صفت، صرف جو آپ کہیے علمدار، صرف جو ہے آپ کہیے وفا، تو حضرت عباس جو ہے وہ ذہن پہ فوراً آ جاتے ہیں. تو ساتھ میں جو ہے کیا ہے، وفا بھی ہے. تو کیا علمدار کافی نہیں تھا؟ صرف جناب عباس کی ماں نے جو وفا کہا تو صرف جو ہے علمدار کہہ دیتی، کافی نہیں تھا. ارے علم لے کر گئے تھے، 39 دن تک لوگ گئے تھے لے کر، لیکن 40ویں دن جو گیا اسی نے وفا کیا ہے. ایسے بہت پڑھیے صلوات. تو اب جو ہے یہ موقع آ گیا، اور آپ کے ذہن پہ جنگ لیلۃ الحریر تھا، جنگ صفین کا جب موقع ایسا آ گیا کہ جنگیں ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی ہے. جنگ صفین تو 18 مہینہ چلا ہے، جنگیں ہو رہی تھی. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مالک اشتر نے کہا کہ مولا ابھی جنگ روک دیجئے، اس لیے ادھر سے لوگ حملہ کر رہے ہیں. مولا کائنات نے کیا کہا کہ نہیں، اب جو ہے جنگ رکے گی نہیں، جنگ جاری رہے گی. اب جو ہے ہم عباس کو بھیجیں گے، عباس کو بھیجیں گے. اور ادھر جو ہے مولا کائنات نے حضرت عباس کو آمادہ کیا، امامہ دیا، رہوار دیا، بعض میں ایک ذوالفقار دیا ہے، آمادہ کیا، سجایا. یا یہ کہہ لیجئے کہ علی جو ہے علی بنا رہے تھے، پورا سجایا، آمادہ کیا. اب جو ہے آمادہ کیا. اب اس کے علاوہ ہے، سنا ہوگا عباس کا جو چچا تھے، امامہ دیے، اٹھا نہیں پائے، بتایا کہ صرف جو ہے بتانا چاہتے کون وارث ہوتا. اور ادھر جو ہے حضرت عباس جنگ پہ گئے اور چہرے پہ نقاب تھا، اور ادھر جو ہے دشمن آ رہے ہیں، حضرت عباس جو ہے حملہ کر رہے ہیں. دوڑتا ہوا عمر عاص آیا معاویہ کے پاس خیمے میں، کہا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، سب مارے جا رہے. کہا نہیں، ایک ایک کر کے نہ، پورا لشکر. ادھر جو ہے منظر مولا کائنات دیکھ رہے تھے. عباس کے چہرے نقاب، اور مولا علی بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر میدان میں آئے. پھر عمر عاص دوڑتا ہوا آیا، کہا ابھی تک تو ایک علی لڑ رہے تھے، اب دو علی لڑ رہے ہیں. کہا کہ دو علی لڑ رہے ہیں. اور مولا کائنات نے کہا کہ ہماری دعا جو ہے کامیاب ہو گئی. مولا آپ کی دعا، آپ نے دعا کیا اور آپ کی دعا ہے، حضرت عباس اس دنیا میں آئے تو ظاہر سی بات ہے کامیابی. تو بتایا، دیکھیے بات واضح ہو جائے گی کہ اس میں جو ہے کوئی کمی نہیں اور بلندی ملی. اشارے سے کہہ دے، سنیں گے، ہلکے سے کہہ دے رہے ہیں. بتائے کہ دیکھو ہم شب ہجرت بستر رسول میں سوئے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہا ہم جو ہے محمد کے بستر پہ سوئے تھے تو لوگوں نے محمد سمجھا،
اور ہم جو ہے عباس کو بھیجے تو لوگوں نے علی اور یہ صلوات محمد والا ہے نا سمجھا. اور اسی طریقے سے ہے نا دعا بھی کی. رسول اسلام نے بھی دعا کیا تھا. رسول اسلام نے بھی قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا ہے نا کہ پروردگار ہے نا مجھے جو ہے ایک سلطان عطا فرما ایک نصیر عطا فرما. قدرت کی آواز آئی کہ ملے گا جائیے. یہ قرآن کی آیت ہے یعنی بتایا پروردگار نے کہ اس طریقے سے دعا کیجیے ہے نا کہا اور پھر جو ہے پروردگار نے سلطان عطا کیا. اسی طریقے سے مولا کائنات نے دعا کی اور پروردگار نے حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ابو الفضل العباس ہے کہ اگر جو ہے علم کے سلسلے سے اگر دیکھیں ایک واقعہ ذکر کر دیں ہے نا حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے پہنچ گیا اور امام سے گفتگو کرنے لگا اپنی زبان میں یعنی ہندی زبان میں گفتگو کرنے لگا. امام جو ہے جواب دینے لگے گفتگو کرنے لگے. اس نے سوال وغیرہ کیا امام نے بات کی جواب دیا. جب چلا گیا ایک شخص نے کہا مولا آپ ہندوستان گئے ہیں؟ امام نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ پھر اتنی اچھی زبان یعنی ہندی میں آپ جو ہے کیسے گفتگو کر رہے تھے؟ امام نے کہا ادھر آپ قریب بلایا کہا وہ کنکڑی اٹھایا امام نے دہن میں رکھا کہا لو اپنے منہ میں ہے نا دہن میں رکھا. اب جیسے دہن میں رکھا 70 زبان کا مالک ہو گیا یعنی ایک معصوم کا دہن جو ہے صرف جو ہے رکھا تو 70 زبان کا مالک ہو گیا. عباس کی جس نے جو ایک نہیں 3 معصوم کی زبان چوسی ہو. صلوات محمد والے محمد. تو پھر جو ہے نا ان کے علم کا مقام کیا ہوگا. تو اب جو ہے دعا ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اسلام دعا کرتے تھے تو مولا علی کا واسطہ دیتے تھے مولا علی دعا کرتے تھے رسول اسلام کا واسطہ دے کر جو ہے وہ دعا کرتے تھے. اور بہت لوگوں نے یہ بھی تمنا کیا ہو سکتا ہے کبھی یہ نہ موجود ہے تو ہمارا نام آ جائے لیکن پھر بھی نہیں ہے نا. سعد خزرعی سے روایت ہے نا کہ ہم مسجد میں آئے تو کیا دیکھا کہ رسول اسلام دعا کر رہے ہیں لیکن رسول اسلام جو ہے علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. کہا دیکھا کہ صحن میں مولا علی ہے وہ دعا کر رہے ہیں پیشانی زمین پہ دعا کر رہے ہیں مولا علی جو ہے رسول اسلام کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں. پھر ادھر آئے تو پھر دیکھا کہ یہی ہے رسول اسلام مولا علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے. ادھر جا رہے تو مولا علی رسول اسلام کا دے کر واسطہ دعا کر رہے ہیں. اب یہ آ کے کھڑے ہو گئے سامنے رسول اسلام کے پاس. تو رسول اسلام نے سب کو اوپر کیا. کہا کوئی شک؟ کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی شک نہیں. کہا شک کرو گے کافر ہو جاؤ گے. کہا نہیں شک نہیں بس یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آپ علی کا واسطہ دے کر دعا کر رہے علی آپ کا واسطہ دے کر دعا کر رہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو علی نے پوری کائنات میں دیکھا تو ہم سے افضل کوئی نہیں ملا اور ہم نے بھی پوری کائنات میں دیکھا تو علی سے افضل کوئی نہیں ملا. پڑھیے صلوات پڑھیے. ہم نے جو ہے واسطہ دے کر دعا کیا. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں جو صفت ہے وفا یا عالمدار تمام جو ہے آپ ہے انسان جو ہے جیسے ہی نام لیتا ہے حضرت عباس جو ہے ذہن پہ آ جاتے ہیں. اور حضرت عباس جو ہے ہر ایک کے لیے ڈھارس تھے ہر ایک کے لیے یعنی کوئی بھی کام ہو تو امام حسین حضرت عباس کو بلاتے تھے. شہزادی زینب حضرت عباس کو بلاتی تھی. بچے حضرت عباس کو بلاتے تھے. اور باب الحوائج حضرت عباس باب الحوائج ہے. ابھی ذہن پہ آ گیا یہ واقعہ سن لیجئے فوراً چند منٹ مصائب پڑھ دیں گے. مصائب کا فکرہ یہ بھی ہے شیخ عباس قمی نے اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے. دیکھیں یہ باب الحوائج ہے
ملتا ہے کہ ایک مومنہ تھی، نابینا تھی، ضعیف تھی، آخری وقت تھا، اس کی یہ تمنا تھی کہ موت آئے تو باب الحوائج کے حرم میں آئے، لیکن حالات اچھے نہیں تھے، اس وقت زیارت میں کوئی نہیں جا سکتا تھا، جو بھی جاتا تھا پابندیاں تھی، تو اس کے دل میں یہ تمنا تھا۔ لیکن ایک بیٹا تھا، جب گھر پہ آیا تو ماں کی کیفیت دیکھی، سوال کیا، کہا بیٹا کیا کہیں، حالات اچھے نہیں ہیں؟ بیٹے نے کہا نہیں مادر گرامی بتائیے، ہے جوان بیٹا موجود ہے۔ تو بوڑھی ماں نے یہی کہا کہ بیٹا یہی خواہش تھی کہ انتقال جو ہمارا دم جو نکلتا حضرت عباس کے حرم میں۔ تو بیٹے نے کہا مادر گرامی یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ماں کو کندھے پہ سوار کیا، لے کر چلا کھلے وہ رات کے پاس، سپاہیوں نے روکا، اور جب روکا اس کے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کو باندھا، باندھنے کے بعد دریا میں پھینک دیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑھیا ہے نابینا، اسے بھی پھینک دو۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جانے دو، یہ بڑھیا ہے نابینا، ایک دو دن میں مر جائے گی۔ اس کے بعد لوگ چلے گئے۔ اب یہ ضعیفہ جو ہے حضرت عباس کے حرم کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، اے باب الحوائج آپ ہماری مدد کیجیے۔ جب یہ کہا تو بیٹے نے کہا مادر گرامی بتائیے کیا بات ہے؟ تو ماں نے سوال کیا بیٹا تم یہاں موجود ہو؟ بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی جسے آپ نے بلایا ہے وہ بھی موجود ہے۔ جب یہ سنا تو ضعیفہ نے کہا اے باب الحوائج آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے تاکہ بوسہ دے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ دوسری مرتبہ کہا کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا تو آواز آئی کہ ہم سے جو ہے دنیا اور آخرت مانگ لے لیکن ہاتھ کا سوال نہ کر۔ اگر ہاتھ ہوتے تو علی اصغر پیاسے نہ ہوتے، سکینہ پیاسی نہ ہوتی۔ ہاں آزادارو یہی حضرت عباس کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور آخر کار جو ہے سقائی کی اجازت ملی۔ جب خیمے میں آئے جو حضرت عباس جانے لگے، جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ جب جانے لگے تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عباس نے دیکھا، جب سوال کیا تو شہزادی نے کیا فرمایا کہ کسی ماہ رمضان کو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ یہ عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس میں ہمت ہے کہ جو بازوؤں میں رسل باندھے۔ لیکن شہزادی نے کہا عباس جاؤ، صدق ابی امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ ہاں آزادارو حضرت عباس نکلے آئے اور فرات کی طرف آئے، جس میں ہمت ہے کہ جو روک لے۔ مشکیزہ کو بھرا اور چاہتے تھے کہ اس طریقے سے کتنی جلدی جو ہے پانی خیام حسینی تک پہنچا دے۔ ایک ظالم نے حملہ کیا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، ایک تیر جو ہے مشکل سکینہ پہ لگا، پانی بڑھ گیا۔ ایک ظالم نے جو ہے ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سمجھا نہ گیا۔ اے آزادارو عباس گھوڑے سے پیشانی کے بل گرے۔ دیکھیں جب بھی کوئی انسان گرتا ہے زمین پہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں تھے، پیشانی کے بل گرے، پیشانی چور چور ہو گئی۔ امام حسین نے کہا اے بھیا عباس اعلان انکسر ظہری، اے عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس اب ظالم جو اطمینان سے سوئیں گے، رہنا مسکینہ سے عالم الذین ظالمین قلبی پروردگار اس مختصر سے امان کو قبول فرما، حضرت کے ظلم میں تعجیل فرما، ہمیں گیان صاحب شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ولا الله آخر الحج مني لزيارتكم السلام على الحسن ولا علي بن الحسن ولا أولاد الحسن ولا رسول الحسن ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم من الزکار والقراء، السلام علیکم یا شمد، السلام علیکم یا نیسن نبوت، السلام علیکم یا المدفون و عزیز، السلام علیکم یا شیعت الزوار پیوان جزا سلطان بالعظم علی بن مسلم ورحمة الله وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن،
السلام علیکم یا قائد البرہان، السلام علیکم یا امام الانسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.